میں مغرب کا دیا ہوا جمہوری نظام رائج ہوا۔ یہ جس جمہوریت کو آج ایک مقدس گائے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جمہوریت جناب، ڈیموکریسی، یہ فلاں، اس ملک کی تباہی کی بنیاد ہی جمہوریت ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اکثریت ہے اسی کو حکمرانی ملے گی۔ ہمارے ملک کی اکثریت ناخواندہ ہے، ہمارے ملک کی اکثریت قرآن و حدیث سے جاہل ہے۔ اگر اکثریت کا معیار مقرر کیا جائے، خواہ وہ ناخواندہ ہی کیوں نہ ہو، انگوٹھا لگانے والا ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس ملک میں قابل حکمران کیسے آ سکتے ہیں؟ اس ملک میں قرآن فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے علم والے اور بغیر علم والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس میں علم نہیں ہے وہ عالم کے، جس کو اللہ نے شعور کی نعمت دی ہے اور فہم و فراست اور بصیرت کی نعمت دی ہے، جاہل کبھی اس عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ نظام جمہوریت کہتا ہے کہ ایک خاکروب جو انگوٹھا لگاتا ہے، نالیاں صاف کرتا ہے، جو معاملہ فہم نہیں ہے، 500 روپے پر جس کی ووٹ کی پرچی تم خرید سکتے ہو، اس کی رائے اور اس کا ووٹ اس عالم کے برابر ہے کہ جو قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، جس کو اللہ نے معاملہ فہمی کی نعمت دی ہے۔ یہ نظام کہتا ہے دونوں کا ووٹ برابر ہے۔ بتائیے پھر وہاں پر کیا ثمرات ہوں گے، کیا نتائج ہوں؟ اگر جمہوریت کی کوئی حیثیت ہوتی اسلام میں تو پھر کربلا تو ایک افسانہ بن جائے۔ امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ یزید کے ساتھ ہزاروں کی فوج ہے۔ یہ جمہوریت کا نظام کہتا ہے کہ وہ اکثریت کے حامل تھے تو وہ حق ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ کروڑوں یزیدی بھی ہوں تو حسین پاک کے قدموں سے لگنے والے ذروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جب ایسے حکمران آئے جنہیں پتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی ایک بڑی سائنس ہوتی ہے، اس کا ووٹ ہم نے کیسے کیش کرنا ہے؟ ہزار دے دیا، آٹے کے گٹو تقسیم کر دیے، کوئی بڑا سخی ہوا سلائی مشینیں تقسیم کر دی، کسی نے جناب موٹر سائیکل بھی لے کے دیں گے۔ یہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ برادری کے پاس چلیے گئے، برادری تک کاموں ہی پیاری ہوگی۔ جب یہ صورتحال ہو تو جس بندے کی بنیاد ہی یہ ہو کہ اس بندے نے آ کر وہ جو پیسے تم پہ خرچ کر رہا ہے، الیکشن پہ کروڑوں خرچ کرے گا، یا وہ سارے پیسے اس نے نکالنے نہیں ہے؟ وہ کروڑوں خرچ کرتا ہے تو اربوں نکالتا ہے، اربوں نکالتا ہے، دھوکہ دہی کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، جعل سازی کے ساتھ۔ کروڑوں تو وہ نکال لیتے ہیں جو اس کے ارد گرد چیلے پھر رہے ہوتے ہیں، کروڑوں وہ نکال لیتے ہیں، اور وہ اتنا نکال لیتے ہیں کہ ان کی نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ تو جب ہمارے ملک میں ایسے حکمران ہوں گے جن کو خود ہم نے کرپشن کی بنیاد پہ مسلط کیا ہے، بتائیے پھر اس ملک میں دیانتدار حکمران کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ انہی کی کرپشن کی کارستانیاں ہیں کہ ہمیں کشکول اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو ہر قسم کے وسائل سے مالا مال کیا ہے، لیکن اشرافیہ کی کرپشن، اشرافیہ کی عیاشی اور ان کے عللوں تللوں کی وجہ سے ہمیں IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، یہودیوں کے سامنے۔ ہمارے قرآن نے واضح طور پہ سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، خرید و فروخت کو حلال کر دیا۔ اور اس کو قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم نے سود کھانا نہ چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ